الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. اللہ پاک نے کل کی آیات میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ مسلمانوں کے باہم آپسی تعلقات جہاں تک ہو سکیں وہاں تک بہتر رہنے چاہیے. اللہ نے اس میں بنیادی اصول یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو، ہر کس و ناکس کی خبر پر، ہر کس و ناکس کی بات کو سن کر فوراً اعتماد مت کیا کرو. اگر کوئی خبر لے کر آئے تو پہلے اس پر یقین کرنے سے پہلے تحقیق کرو کہ اگر بے تحقیق کسی کی خبر پر آپ نے کوئی ایکشن لے لیا تو ہو سکتا ہے کہ بعد میں جا کر آپ کو آپ کا اقدام آپ کو شرمندہ کر دے. لہذا قرآن نے یہ ہدایت دی کہ آپس کے اختلافات اور جھگڑے جو غلط افواہوں کی بنیاد پر ہوتے ہیں پہلے ان کا خاتمہ کیا جائے، کہ افواہوں کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہ کیا جائے. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، تمہارے درمیان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے اعتبار سے موجود ہیں اور آپ کی بات یعنی احادیث پر درمیان میں موجود ہیں. ان کو اپنا مرکز بناؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنا ایمان بناؤ. اور جب کوئی بات پیش آئے، کوئی معاملہ ہو، تو سب سے پہلے احادیث، قرآن، شریعت، دین، اسلام کو دیکھو اور اس کے مطابق آپس کے فیصلے کرو. اب اس کے بعد آج کی آیات میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو، ہزار کوششوں کے باوجود کہ جھگڑا نہ ہو، لڑائی نہ ہو، یہ تمام کے باوجود اگر لڑائی ہو جائے مسلمانوں میں آپس میں، نوبت یہاں تک پہنچے کہ مسلمانوں کی دو جماعت آپس میں لڑ پڑیں، تو ایسا نہیں کہ چلو فلانے کا واقعہ ہے، فلانے کی بات ہے، لڑتے رہیں، کوئی بات نہیں، چھوڑ دیا جائے، آپس میں لڑیں مرے، ہم سے کیا مطلب، جس طرح آج جملے کہہ دیے جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا نہیں، حتی الامکان کوشش کرو کہ صلح ہو جائے. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ایسا نہ ہو کہ ان کو ان کے حالات پر چھوڑ دو. ان دونوں کا لڑنا یہ تمہاری کمزوری کا سبب بنے گا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان آپس میں تمام کے تمام ایک دیوار کی طرح ہیں۔ جس طرح ایک کمرے میں 4 دیواریں ہوتی ہیں، ایک دیوار دوسری دیوار کی تقویت کا سبب بنتی ہے، یعنی ایک دیوار کو دوسری دیوار سے مضبوطی ملتی ہے۔ جاننے والے جانتے ہیں اگر دیوار ایک گرا دی جائے تو بقیہ 3 دیواروں پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان آپس میں دیوار کی طرح ہے، ایک سے دوسرے کو تقویت ملتی ہے۔ پھر فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال آپس میں ایسی ہے، ہاتھ میں ہاتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر بتلائی کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو مضبوط کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ 2 جماعتوں میں لڑائی ہو رہی ہے، اختلاف ہو رہا ہے تو فلانے کا معاملہ ہے، فلانے خاندان والے جانے، فلانے محلے والے جانے، یا فلاں رشتہ دار والے جانے، جس کے رشتہ دار ہیں وہ سمجھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، بلکہ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان کا بھائی ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مسلمان اپنے مسلمان کی مدد کرتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی کے لیے جب دعا کرتے ہو تو فرشتہ اس دعا پر آمین کہتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تجھے بھی ایسا ہی دے جیسے تو نے اپنے بھائی کے لیے دعا کی۔ اور سنیں حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان کے لیے ایک جسم کے مانند ہیں کہ جسم کے جب کسی حصے کو تکلیف اٹھتی ہے تو سارا جسم تڑپ اٹھتا ہے۔ کبھی آنکھ میں اگر تکلیف ہے تو سارا جسم کو نیند نہیں آتی ہے، سر اگر دکھ رہا ہے تو سارا جسم سوتا نہیں ہے۔ اسی طرح اگر 2 بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو اللہ نے تعلیم یہ دی کہ گھر میں چین سے سکون سے نہیں بیٹھو، تڑپ جاؤ کہ 2 بھائی لڑ رہے ہیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان صلح کراؤ اور درد مندی کے ساتھ صلح کراؤ۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، اللہ نے فرمایا کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک ظالم ہے تو ایسا نہیں کہ ظالم سے ڈر جاؤ، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، ظالم کے ظلم کا مقابلہ کرو، یعنی مظلوم کی مدد کرو، ظالم کا ہاتھ روکو۔ اگر لڑائی کی نوبت آ جائے تو ظالم سے لڑو، ایسا نہیں کہ فلانے کا معاملہ ہے مظلوم تو پٹ رہا ہے، نہیں، اللہ نے فرمایا حتی تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو عدل و انصاف سے کام لیتا ہے، لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرتا ہے، وہ رحمان کے سامنے ممبروں پر، اور وہ ممبر بھی موتیوں کے ہوں گے، وہ اس پر قیامت کے دن بیٹھیں گے اور یہ بدلہ ہوگا ان کے عدل و انصاف کا۔ اللہ نے انصاف کا حکم دیا، پہلے تو فرمایا کہ لڑائی نہ ہونے دو، اور اگر لڑائی ہو جائے تو صلح کراؤ، صلح نہ کریں تو جو ظالم ہیں اس کا مقابلہ کرو، مظلوم کو کبھی تنہا نہ چھوڑو۔ فَإِن فَاءَتْ، اللہ نے فرمایا کہ اگر ظالم سدھر جائے تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، مظلوم کی طرف ایسا نہ ہو کہ زیادہ جھک جاؤ، بلکہ اصلاح عدل کے ساتھ ہو اور انصاف کا خیال کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالی انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ میں یہ حکم اس وجہ سے دے رہا ہوں، انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ اب یہاں
اخوت جو کہا جاتا ہے وہ کہا جاتا ہے دو سگے بھائی یا خاندانی رشتہ داری بھائی۔ اللہ نے فرمایا پوری مسلمانوں کی جماعت آپس میں رشتہ دار ہے، سگے بھائیوں کا معاملہ ہے۔ اللہ نے یہ جملہ کہہ کر ہر طرح کی تفریق کو مٹا دیا، علاقائیت کو مٹا دیا، نسل کی تفریق کو مٹا دیا، خاندانی تفریق کو مٹا دیا۔ یعنی جب یہ کہہ دیا انما المؤمنون اخوہ، جس کا اللہ کی ذات پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان ہے، وہ ایک خاندان ہے، چاہے کسی علاقے کا رہنے والا ہو، چاہے عرب ہو، چاہے عجم ہو، چاہے کالا ہو، گورا ہو، کوئی تفریق نہیں ہے۔ اگر مؤمن ہے تو تمہارا خاندانی بھائی ہے، تمہارا رشتہ داری بھائی ہے۔ یہ بات کہہ کر اللہ نے ملکی، مادی، نسلی، نسبی ہر طرح کی تفریق کو مٹا دیا کہ ایسا نہیں کہ ایک ملک کے لوگ بھائی بھائی ہیں، ایسا نہیں کہ ایک خاندان کے لوگ بھائی بھائی ہیں، ایسا نہیں کہ کالے کے کالے سب بھائی بھائی ہیں، بلکہ فرمایا کہ اگر کالا ہے، ایمان والا ہے، تمہارا بھائی ہے، ایمانی بھائی ہے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، جب بھائی کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے تو تنہا نہیں چھوڑا جاتا، اکیلا نہیں چھوڑا جاتا، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اس کو مضبوط کیا جاتا ہے اور دونوں کے درمیان صلح کرائی جاتی ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اے لوگو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ تو اللہ نے آج کی آیات میں اسی مضمون کو بیان فرمایا ہے کہ دیکھو تنہا نہ چھوڑو، اگر کہیں لڑائی ہو جائے صلح کی کوشش کرو، راستے میں دیکھو کہ دو لوگ جھگڑ رہے ہیں تو ایسا نہیں کہ منہ بچا کر نکل جاؤ، ان کا معاملہ ہم کیوں پڑھیں، نہیں، مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ صلح کراؤ۔ یہ مضمون اللہ نے آج کی ان آیات میں ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ صلح کرانے والے اس بات کا خیال رکھیں، پہلی بات تو یہ کہ معاشرے میں صلح کرانے والے موجود ہوں، ان کو گفتگو کرنا آتی ہو اور لوگوں کے حال چال سے واقف ہوں، تبھی تو معلوم ہوگا کہ کون ظالم ہے اور کون مظلوم ہے۔ اس لیے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہونے چاہیے جو لوگوں کے حالات سے واقف رہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ، اس لیے کہ مسلمان کا تعلق دوسرے سے، ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے، ایسا ہے جیسے جسم کے ساتھ سر کا تعلق، اگر سر نہیں رہے گا، تعلقات مسلمانوں کے مضبوط نہیں رہیں گے تو جسم بغیر سر کے مردہ ہوتا ہے۔ اگر تعلقات مضبوط نہیں ہیں تو یہ ایک مردہ قوم بن جائے گی۔ اللہ کے نبی نے ہم سب کو زندہ قوم کہا ہے، اسی لیے لفظ اخوت کو استعمال کیا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے کے ساتھ زیادتی کرے، اور یہ کب پتہ چلے گا زیادتی فلانا کر رہا ہے؟ جب آپ ایک دوسرے کے حالات سے واقف رہیں۔
پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے کے ساتھ زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے گروہ سے لڑو، کیونکہ وہ زیادتی کر رہا ہے۔ ظالم کا ہاتھ تھامو، ظالم کو روکو، مظلوم کو بچاؤ، یہاں تک کہ ظالم زیادتی کرنے والا اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ چنانچہ اگر وہ لوٹ آئے تو اب ایسا نہیں کہ پھر بھی اس کو مارے جا رہے ہو، نہیں، تو اب ان دونوں کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کرا دو، اور ہر معاملے میں لڑائی جھگڑے ہی میں نہیں خالی، بلکہ ہر معاملے میں، تمہارا گھریلو معاملہ ہو، باہر کا معاملہ ہو، تجارتی معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، اللہ نے فرمایا انصاف سے کام لیا کرو، بے شک اللہ تعالی انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، گویا کہ اللہ نے امت محمدیہ کو کلمے کی وجہ سے اتحاد دیا ہے۔ خاندان، نسل، برادری، قومیت، کسی کی وجہ سے اتحاد نہیں دیا، اتحاد دیا ہے تو کلمے کا اتحاد دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس لیے اپنے دو بھائیوں کے درمیان تعلقات کو اچھے بناؤ، اور اللہ سے ڈرو کہ تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا جائے۔